هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. میرے بھائیو دوستو، کل میں نے آپ کے سامنے زیارت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زیارت قبر صاحبین رضی اللہ عنہما ان کے متعلق 8 مسائل پیش کیے تھے. آج بھی اسی کڑی کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. تو آج ہمارا مسئلہ نمبر 9 ہے، چونکہ بڑے اہم مسائل ہیں اور ہر مسلمان کا سمجھنا بے حد ضروری ہے. اس کے بغیر انسان کا عقیدہ مکمل نہیں ہوتا. اس بنا پر آئیے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کیا ہر روز اور ہر فرض نماز کے بعد محبوب و پسندیدہ عمل ہے؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مدینہ منورہ میں قیام کرتے ہیں یا مدینے کے باہر سے آتے ہیں، چند دن ان کا قیام ہوتا ہے، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر روز کسی نہ کسی وقت میں جا کر حاضری دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر اور صاحبین کی قبر مبارک پر ان کی کوشش ہوتی ہے یا تو 5 وقت میں چلے جائیں یا کسی ایک وقت میں ضرور جائیں. تو پھر یاد رکھیے گا، یہ عمل کار خیر اس انداز میں نہیں ہے. ہر روز وقت متعین کر کے جانا اور یہ کوشش کرنا کہ ہم ضرور حاضری دیں ہر روز، یہ محبوب اور پسندیدہ عمل نہیں ہے. ایسا کرنا کسی صحابی یا تابعی یا ائمہ 4 رحمہم اللہ سے ثابت نہیں. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و صاحبین سے محبت کی علامت بھی نہیں ہے، بلکہ یہ واضح بدعت ہے. بھئی جب بھی موقع ملے جائیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ہر روز جانا یا ہر نماز کے بعد پہ جانا یہ سب مشروع عمل نہیں ہے. ان سے اصل محبت یہ ہے کہ بندہ زندگی کے سارے شعبوں میں ان کی اطاعت و اتباع کرے. امام مالک رحمہ اللہ، جن کو امام المدینہ کہا جاتا ہے، اس حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا: صحابہ اکرام مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آتے، اس میں ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نمازیں بھی ادا کرتے تھے، اور وہ نماز کے تحیات میں یہ کہتے: السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نیز درود شریف پڑھتے نماز میں. پھر جب نماز سے فارغ ہوتے تو بیٹھتے یا مسجد سے نکل جاتے. قبروں کے پاس سلام کے لیے روزانہ نہ آتے تھے. وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز میں درود و سلام پڑھنا دیگر تمام اوقات میں افضل اور زیادہ بہتر ہے. کہ روزانہ وقت متعین کر کے زیارت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اسلاف کرام کا طریقہ نہیں رہا ہے، صحابہ اکرام کا طریقہ نہیں رہا ہے. اس بنا پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا: صحابہ اکرام بہتر زمانے کے افراد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آداب کے زیادہ علم رکھنے والے تھے اور متبع سنت تھے، لہٰذا ان کی اطاعت کی جائے. کیا پتہ چلا کہ ہر روز قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، صاحبین کی زیارت ہر روز پے در پے متواتر طریقے سے کرنا یہ سنت صحابہ نہیں، سنت تابعی نہیں اور سنت ائمہ 4 نہیں. عالم اسلام کے مشہور فقیہ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا: صحابہ کرام جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت میں بے حد آگے تھے، اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ان کے علاوہ کوئی امتی نہیں کر سکتا. جب وہ لوگ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوتے تو ان میں سے کوئی بھی آپ کی قبر مبارک کے پاس نہ جاتا، یعنی پیدر پہ
نہ داخل حجرہ سے اور نہ ہی خارج سے، حالانکہ آدمی ان کے زمانے میں حجرہ شریف میں دروازے سے داخل ہو سکتا تھا، یہاں تک کہ دوسری دیوار بنا کر بند کر دی گئی۔ لوگ حقیقتاً وہاں تک پہنچ سکتے تھے لیکن نہ جایا کرتے تھے، نہ درود و سلام کے لیے دعا کرنے کو اور نہ ہی حدیث و علم کے متعلق سوال کرنے کے لیے۔ یہ سب باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ بعض بدعقیدہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کہتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام سے پوچھ کر کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان سے دعا کرانے کے لیے جاتے ہیں۔ میرے بھائی، دعا کرانا دنیا سے وفات پا جانے کے بعد ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کبھی بھی نہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر دعا کرانے کے لیے، بلکہ یہ بات آئے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو دعا کرنے کے لیے لے گئے۔ نیز یہ عمل اس حدیث کے بھی مخالف ہے کہ بار بار ڈیلی زیارت کرنا قبر نبوی کی اور قبر صاحبین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا قبری عیدا، تم لوگ میری قبر پر بار بار لوٹ کر نہ آیا کرو۔ رواہ ابو داؤد حسن سند کے ساتھ، دیکھیے صحیح ابی داؤد علامہ البانی کی حدیث نمبر 2، جامع علامہ البانی کی حدیث نمبر 7226۔ آپ بھی اور ساری دنیا کے لوگ عید کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اسی لیے سال بھر میں 2 عیدیں ہوتی ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے۔ عید کو عید کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے عاد یعود، چونکہ عید کی خوشی ہر سال لوٹ کر آتی ہے، اس بنا پر اس کو عید کہا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ میری قبر کو عید نہ بناؤ، یعنی بار بار پے در پے پلٹ کر میری قبر کی طرف نہ آیا کرو کہ بھیڑ بھاڑ ہو جائے۔ اور یہ منع کیا گیا۔ کیا پتہ چلا کہ آدمی مدینہ جا کر کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبین رضی اللہ عنہما کی زیارت کرے، ورنہ بار بار زیارت کرنا، وہاں بھیڑ بھاڑ لگانا ممنوع ہے، جیسا کہ حدیث پاک گزری ہے۔ جی ہاں، خلفائے راشدین کا عمل دیکھیے۔ خلفائے راشدین اور ان کے علاوہ صحابہ کرام سفروں سے آتے، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے، نماز میں آپ پر سلام پڑھتے، مسجد میں داخلہ کے وقت سلام پڑھتے اور اسی طرح نکل جاتے، جیسا کہ اس کی تاکید احادیث صحیحہ میں وارد ہے۔ قبروں کے پاس برابر بار بار نہ آیا کرتے تھے۔ ہاں، صحابی ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا ہے، جب کبھی سفر سے واپس آتے تو تینوں قبروں کے پاس آ کر سلام کہتے تھے، اور کبھی ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سوا دوسرے بعض صحابہ نے بھی ایسا کیا ہے۔ اور یہ واضح رہے کہ آدمی سفر پر کبھی کبھی نکلتا ہے، روزانہ نہیں نکلتا، جبکہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور بعض صحابہ کے سوا کا طریقہ اوپر بیان کیا گیا ہے بھی، وہ قبروں کے پاس بار بار سلام کے لیے نہ آ کر۔ تیمیہ صفحہ نمبر 31، مناسک الحج والعمرہ، ابن عثیمین رحمہ اللہ کی صفحہ نمبر 145 اور 146۔ کیا پتہ چلا کہ آدمی زیارت کرے، زیارت کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن ڈیلی روزانہ وقت متعین کر کے پے در پے کرتے رہنا یہ مسنون عمل نہیں ہے۔ آئیے ایک اور مسئلہ لے لیجئے، کیا زیارت کے دوران بندہ مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کے لیے یا حصول نفع کے لیے یا تکلیف دور کرنے کے لیے پکار سکتا ہے؟ یہاں پر یاد رکھیے گا، بہت سے مسلمان بھائی ہمارے ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے یا شفاعت کے لیے، انہی کو ڈائریکٹ پکارتے ہیں۔ تو میرے بھائی، یا ایسا پکارنا ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی بھی ولی کو یا کسی بھی نبی کو، یہ صریح شرک ہے۔ جی ذرا اس پر توجہ کیجئے گا، ڈائریکٹ شفاعت کے لیے بھی آپ کو پکارنا یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ حالانکہ شفاعت آپ کو دے دی گئی ہے، لیکن پکارنا ہے اللہ کو، آپ کی شفاعت ہمارے حق میں ہو، یہ بھی پکار اللہ سے کرنی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، آپ کے رب نے
مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ مجھ سے دعا کرنے سے اعراض اور تکبر کریں گے وہ قریب ہی جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا دوسرے مقام پر؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ساری مساجد اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارا کرو۔ سورہ جن آیت نمبر 18۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی امت کے سامنے اعلان کر دیں کہ میں بھی اپنے لیے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں تو دوسروں کے لیے کیسے ہو سکتا ہوں۔ پڑھیے اللہ کا فرمان، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 188۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی چیز کے مالک نہیں تو ممکن ہی نہیں کہ دوسروں کے لیے مالک ہوں۔ اور یہ بھی دوسری آیت میں بیان ہے، ان آیات کو ذہن میں رکھیے۔ سورہ جن آیت نمبر 21، قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، آپ کہہ دیجئے میں نقصان کا مالک نہیں۔ کیا پتہ چلا؟ حاجت روائی ہو، مشکل کشائی ہو، صرف اور صرف اللہ کو پکارنا ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارا کرو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ بعض لوگ قبر مبارک پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ اسألک الشفاعہ، اے اللہ کے نبی میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کی بھی وضاحت سن لیجئے اور یہ حقیقت یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد از وفات ان سے یہ بھی طلب نہ کی جائے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے یا استغفار کر دیجئے۔ ہم مسلمانوں کے مابین یہ مسائل بھی ابھی تک مخفی ہیں، لوگ توحید خالص کو نہیں سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے تو اس کے کام اور عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ رواہ مسلم و ابو داؤد و ترمذی و النسائی۔ لہذا دلائل سے ثابت ہو گیا کہ بندہ مسلم حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے کس کو پکارے؟ صرف اور صرف اللہ کو، اسی سے دعائیں کرے، اسی سے گریہ وزاری کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اس کام میں، اس عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کے سوا کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا اور نہ ہی شفاعت کر سکتا ہے جب تک اس کی اجازت نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 10۔ اللہ نے فرمایا قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، کچھ کتابوں میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہے کہ جاؤ تو نبی سے شفاعت مانگو۔ اللہ اکبر، فضائل اعمال وغیرہ کھول کر کے دیکھیے یہ کتنی بڑی غلطی ہے۔ اللہ نے فرمایا شفاعت جمیعہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ساری کی ساری شفاعتیں اللہ کے لیے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 44۔ لہذا شفاعت بھی اللہ ہی سے طلب کریں۔ ہاں اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کیجئے، اے اللہ، توجہ کے ساتھ، اے اللہ میرے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت منظور و مقبول فرما۔ یہ وجہ ہے تکمیل پر اللہ ہی قادر ہے، اسی کے لیے خاص ہے۔ بعض مسلمان دھوکہ کھا گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء سے شفاعت اور ذات کا وسیلہ پکڑنے پر چند آیات پیش کر دیتے ہیں، نادانی سے ان آیات کو نہ سمجھتے ہوئے۔ ان میں سے ایک آیت یہ بھی پیش کر دیتے ہیں، کیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا۔ اور اگر ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو آپ کے پاس آئیں اور وہ اللہ سے استغفار طلب کریں اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کریں، وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 64۔ اس آیت سے لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی قبر پہ جا کر کے ہم دعائے مغفرت، دعائے رحمت کی التجا کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس آیت سے استدلال پکڑنا یہ بھول ہے اور تفسیر اور آیت کے سیاق و سباق کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ در حقیقت یہ آیت کریمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے خاص ہے، جیسا کہ اس آیت کے سیاق و سباق سے واضح ہے۔ در حقیقت یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔
کہ وہ اپنے فیصلے طاغوت یہود و نصارہ کے حکمران اور علماءوں کی طرف کرانا چاہتے تھے۔ پھر کہا گیا کہ جب انہیں اس کا حکم دیا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو آپ ان منافقین کو اعراض کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ اس آیت سے 2 آیت پہلے اللہ تعالیٰ نے منافقین کا لفظ پیش کر دیا ہے، یہ منافقین کا رویہ تھا اور وہ پیارے نبی کے شان میں گستاخی کرتے تھے۔ اس بنا پر کہا گیا کہ وہ بھی استغفار کریں اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان لوگوں نے گستاخی کی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جا کر دیکھ لیجئے سورہ نساء آیت نمبر 60 سے 64۔ ان ساری آیات کا سیاق و سباق فیصلے طاغوت کی طرف کرانا، جب حکم دیا جاتا کہ آؤ اللہ اس کے رسول کی طرف تو اعراض کرتے تھے، آ کر قسمیں کھاتے تھے۔ یہ سارے جملے واضح طور پر بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی کے لیے خاص ہے۔ آپ کی وفات کے بعد اس سے استدلال پکڑنا اور اس کی طرف لوگوں کو راغب کرنا یقیناً ضلالت اور خوف الہی نہ ہونے کے سبب ہے۔ اللہ سارے مسلمانوں کو ہدایت سے ہمکنار کرے۔ تفصیل دیکھنا چاہیں تو جا کر دیکھ لیجئے معتبر کتب تفسیر جیسے تفسیر طبری ہے، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، جا کر دیکھ لیجئے۔ جو میں نے باتیں بتائی یہ ساری باتیں آپ کو وہاں مل جائیں گی۔ اس آیت میں ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اس میں ہے آپ کے پاس آئیں، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کی قبر کے پاس آئیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، پھر آیت میں کہا گیا اذ ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، ماضی کی بات ہے، یہ نہیں کہا اذا ظلموا، جب ظلم کریں۔ بھئی عربی زبان جاننے والے اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اذ ظلموا اور اذا ظلموا میں کیا فرق ہے۔ اذ ماضی کے لیے ہے، اذا جو ہے مضارع کے لیے ہے، استقبال کے لیے۔ تو کیا پتہ چلا؟ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاص قوم سے متعلق نازل ہوئی جنہیں منافقین کہا جاتا ہے۔ اس لیے ایسی آیتوں سے دلیل پکڑنا صحیح نہیں ہے۔ آئیے ایک اور مسئلہ لے لیتے ہیں تفصیل کا۔ زائرین مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام پہنچانے کی پیشکش کرنا۔ بسا اوقات لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں، چاہے ہند و پاک سے آ رہے ہوں یا داخل مملکہ، اگر وہ جاتے ہیں تو لوگ پیشکش کرتے ہیں جاؤ جی ذرا میرا سلام سرکار کو پہنچا دینا۔ یہ رائج ہے۔ تو اس لیے یہ طریقہ سلام پہنچانے کی پیشکش کرنا صحابہ کرام، تابعین اعظام اور ائمہ اربعہ رحمہم اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ یہ سراسر بدعت ہے، بلکہ صحیح حدیث میں تو یہاں تک وارد ہے ان للہ ملائکۃ سیاحین، بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے سیر و سیاحت کرنے والے ہیں، ٹور کرنے والے ہیں، وہ میری امت سے سلام لے کر پہنچاتے ہیں۔ ابو داؤد شریف ہے، حدیث صحیح ہے۔ دیکھیے صحیح نسائی علامہ البانی حدیث نمبر 1282، صحیح ترغیب حدیث نمبر 1664۔ ایک یہاں تک وارد ہے وَصَلُّوا عَلَيَّ، توجہ کیجئے، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ، تم لوگ مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو، تمہارا یہ عمل پہنچ جائے گا مجھ تک جہاں سے تم کرو گے۔ ابو داؤد شریف حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 2042۔ جی ہاں، آپ جہاں بھی رہیے آپ وہیں سے درود و سلام پڑھیے۔ جو فرشتے غلطیوں سے پاک ہیں، بھول سے پاک ہیں، امانت کے ساتھ آپ کا درود و سلام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں گے۔ اس طرح کسی سے پیشکش کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ایسا کرنا صحابہ کرام، تابعین نظام رحمہم اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ یہی فتویٰ عالم اسلام کے نامور عالم علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے دیا۔ دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 416 اور 417۔ بعض کتابوں میں بغیر سند و حوالہ کے ایک بات پیش کی جاتی ہے، یہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ رہے، کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اگر کوئی شخص مدینہ جا رہا ہوتا تو اس سے سلام پہنچانے کی درخواست کرتے۔ یہ بات کہاں ہے؟ ہدایہ کی شرح فتح القدیر کتاب الحج کے اندر۔ تو یہ اثر مجہول اور سند کے ناحیے سے ضعیف ہے۔ اس بنا پر صاحب فتح القدیر ابن حمام نے یروا مجہول کے صیغے کے ساتھ پیش کیا ہے کہ روایت کی جاتی ہے، اور کبھی بھی یروا کہہ کے روایت کی جائے تو وہ چیز ضعیف مانی جاتی ہے جو اس کی کمزوری پر دال ہے۔
لہذا کسی سے پیشکش کرنا اس طرح سے کہ سلام پہنچا دینا درست نہیں۔ صحیح طریقہ وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہر آدمی اپنی جگہ سے درود و سلام پڑھے، فرشتے اس کے سلام کو پہنچاتے ہیں اور وہ پہنچانے میں غلطی بھی نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی روح مبارک کو واپس کرتا ہے جسم میں اور آپ ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 12 لے لیجیے آپ۔ کیا زائرین مسجد نبوی شریف میں داخل ہو کر فوراً قبر شریف کی زیارت کریں یا پہلے نماز پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، دعا کر لیں، اس کے بعد جائیں؟ تو یاد رکھیں، بات ناپسندیدہ ہے کہ آدمی مسجد نبوی شریف میں داخل ہو اور فوراً قبر کی زیارت کرے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے تحیت المسجد پڑھ لے 2 رکعت، اگر کسی خاص سنت کا وقت نہ ہو، اور اگر سنت کا وقت ہو تو سنت پڑھ لے۔ در حقیقت تحیت المسجد یہ مسجد کا حق ہے۔ پھر اس بات کا واضح ثبوت رہے کہ سفر زیارت مسجد کی قبر کے لیے، کیونکہ اس پر منع وارد ہے، اور میں نے اس مسئلے کو پہلے بھی پیش کر دیا ہے، اور یہی اسلاف کرام کا طریقہ رہا ہے۔ پھر قبروں کی زیارت کرے تاکہ مکمل طریقے سے سنت پر عمل ہو سکے۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، اس مسئلے کی وضاحت کر دی ہے کہ مدینہ یہ مسجد نبوی شریف کی زیارت کے لیے ہو، نہ کہ قبر مبارک کی زیارت کے لیے۔ تو زیارت کرنے سے کون منع کر سکتا ہے؟ یہ بھی ایک نیک عمل ہے کہ جائیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیجئے اور صاحبین کی قبر کی زیارت کیجئے۔ آئیے ایک اور مسئلہ لے لیتے ہیں۔ سفر مدینہ مسجد نبوی شریف کی زیارت کے لیے ہو، نہ کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے۔ میں نے آپ کو بتلا دیا، یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے کہ آدمی مدینے کا سفر قبر رسول کی زیارت کے لیے کرے، حالانکہ سفر مسجد نبوی کی زیارت کے لیے ہونی چاہیے۔ جب وہاں پہنچے تو تحیت المسجد کی ادائیگی اور دعا وغیرہ سے فارغ ہو کر قبروں کی زیارت بھی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مساجد کے علاوہ کسی اور کی طرف سے سفر نہ کیے جائیں۔ حدیث یاد رکھیے، 3 مساجد کے علاوہ کسی اور کی طرف بطور عبادت سفر نہ کیے جائیں۔ اور وہ کون سی 3 مسجدیں ہیں؟ مسجد حرام، مسجد نبوی شریف اور مسجد اقصی۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ یہاں پر یاد رکھیے گا، بطور عبادت بات ہو رہی ہے۔ بعض لوگ لفظ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی آدمی تجارت کے لیے فلاں مقام پر جاتا ہے، ایک آدمی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، تجارت کے لیے کرے سفر، ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمارا اعتراض کسی کی زیارت کرنے کے لیے ہو اس پر بھی نہیں ہے۔ سفر کسی بھی دنیاوی کام کے لیے آپ کیجئے، شوق سے کیجئے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن منع کس بات پر ہے کہ بطور عبادت ہم سفر کر سکتے ہیں تو 3 مسجدوں کا، صرف مسجد نبوی شریف، مسجد حرام شریف اور مسجد اقصی شریف۔ اس کے علاوہ کسی قبر، کسی مسجد کے لیے، کسی مزار کے لیے سفر نہ کیا جائے۔ آئیے، اس سے پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں۔ قصعہ معروف تابعی سے ثابت ہے، آپ نے فرمایا میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، میں پہاڑ جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی آؤں؟ فرمایا طور پہاڑ نہ جا، طور پہاڑ نہ جا۔ نیز انہوں نے استدلال کی اسی حدیث سے، سفر بالقصد کرنا بطور عبادت جائز نہیں سوائے 3 مساجد کے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ طور پہاڑ چلے گئے، جب وہاں سے واپس آئے تو ایک صحابی ابو بصرہ الغفاری، انہوں نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ میں طور پہاڑ سے آ رہا ہوں۔ کہا کہ اگر مجھے پہلے معلوم ہو گیا ہوتا تو میں آپ کو منع کر دیتا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالقصد بطور عبادت سفر نہ کیا جائے سوائے 3 مساجد کے۔ بتائیے، صحابی کی سمجھ اور تابعی کی سمجھ مقدم ہے یا نہیں ہماری اور آپ کی سمجھ کے اوپر؟ چلیے، اور ازرقی نے اخبار مکہ میں صفحہ نمبر 304 میں اس حدیث کو پیش کیا ہے، اس کی سند صحیح ہے، جیسا کہ مشہور محدث علامہ البانی نے سلسلہ صحیح ہے اور ارواء الغلیل حدیث نمبر 970 میں وضاحت فرمایا ہے۔ یعنی قضا تابعی کی بات ابھی جو بہتر یہ ہے کہ بندہ مسلم مسجد نبوی شریف کی زیارت کی قصد سفر کرے، پھر وہاں جا کر قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت کرے، قبر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی بھی زیارت کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں بلکہ کار ثواب ہے۔ وہ احادیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف سفر کر وہ نہایت کمزور، ضعیف اور موضوع ہیں، گڑھی ہوئی حدیثیں ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گڑے گئے ہیں، ایسی روایات سے بے اتفاق علماء اسلام کسی حکم کا اس بات نہیں کرتے، شرعی حکم کا اس بات نہیں کرتے، جس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی کہ کون کون سی روایات ہیں کہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف سفر کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں، اور ان کا پوسٹ مارٹم بھی انشاءاللہ علمی انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لہٰذا کسی قبر کی طرف سفر بالقصد بطور عبادت جائز نہیں ہے سوائے 3 مساجد کے۔ انشاءاللہ آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اور آپ کی کوشش کو قبول فرمائے، اور باری تعالی ہم سب کو ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔